أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 173 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کی تلاوت کی گئی. 253. تلک الرسل، یہ پیغمبر وہ ہیں کہ فضلنا بعضهم علی بعض، کہ جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی. منہم من، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلند کیا. وآتینا، اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو البینات، کھلی نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی. بروح القدس، روح القدس سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو. مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ. مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد والے لوگ. من بعد ما، اس کے بعد کے جاءتهم البینات، ان کے پاس روشن دلیل آ جائے. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا. فمنہم من آمن، بس ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لے آئے. ومنہم من کفر، اور ان میں کچھ وہ تھے جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا تو. مقتتلوا، وہ آپس میں نہ لڑتے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ یفعل، وہی کرتا ہے. ما یرید، جو چاہتا ہے. یہ الفاظ کے معانی تھے. پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے، یہ پیغمبر جو ہم نے بھیجے ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل کے آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا. چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لے آئے، اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. حاضرین کرام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 باتیں بیان کی. پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتائی کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے. سارے پیغمبروں کا درجہ ایک ہی نہیں،
بعض کو بعضوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان نبیوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی باغ میں ہو پھول ہی ہوتا ہے، مگر ہر پھول کی رنگت الگ، اس کی خوشنمائی الگ، اس کی خوشبو الگ، جدا جدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح پیغمبروں کے بھی حال ہے، ہر پیغمبر کا وصف خاص الگ، ان کی صفتیں الگ، ان کی عادتیں الگ، ان کے درجات اللہ تبارک و تعالی نے مختلف بنائے ہیں۔ یہ پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے بتائی۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتائی کہ ان رسولوں میں بعض کو اللہ تعالی نے یہ مقام خاص عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے براست ان سے کلام فرمایا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے بات کی۔ اسی ہی وجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح صاحب روح المعانی نے یہ بات بتائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ان پیغمبروں میں شمار ہے جن سے اللہ تبارک و تعالی نے بالراست کلام فرمایا۔ یہ دو باتیں ہیں۔ تیسری بات یہ بتائی کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض نبیوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سلسلے میں مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ بعض کو تمام انبیاء پر بعض کو فضیلت عطا کی، اس سے مراد نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہاں کے جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے انبیاء آئے، ان تمام میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص خصوصیت، فضیلت اور آپ کو رتبہ اور آپ کا مقام موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آفاقی کتاب عطا کی جو کتاب محفوظ ہے قیامت تک۔ تورات آئی، تحریف ہو گئی، انجیل آئی، تحریف ہو گئی، زبور آئی، تحریف ہو گئی، مگر قرآن مجید اللہ تعالی زندہ معجزہ ہے پر پیغمبر کا، قیامت تک کی کتاب باقی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا کی گئی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے دیگر انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں بالکل الگ مقام اور درجہ رکھنے والے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی آوازے کو، آپ کے شہرے کو، آپ کے نام کو ہم نے بلند کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام انبیاء پر بھاری۔ اور چوتھی چیز جو بتائی گئی وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دی گئی، اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی گئی، اور روح القدس سے مراد جبرائیل امین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدا بھی معجزات کے ساتھ بھی بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، حضرت مریم کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ گہوارے میں شیر خارگی کے عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر قوت گویائی عطا کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ قوت عطا کی گئی، ان کو یہ معجزہ دیا گیا کہ اللہ کا حکم کہ قم باذن اللہ، کسی مردے کے سامنے کہتے کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو اٹھ کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ مادر ذات جو نابینا ہوتے تھے ان کے ہاتھ، ان پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ بینا ہو جاتے تھے، کہ بیمار ہوتے تھے ان پر ہاتھ پھیرتے تو شفایاب ہو جاتے تھے۔ پھر اسی طرح ان کا اٹھا لیا جانا آسمانوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بینات عطا کی، کھلی نشانیاں عطا کی، اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی، ان کی مدد فرمائی۔ یہ چار باتیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ انبیاء کرام جب دنیا میں آتے تھے اور دین کی دعوت ان کو دیتے تھے، اور انبیاء جانے کے بعد لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے، اسی اختلاف کو بیان کیا کہ انبیاء کے جانے کے بعد لوگوں کی حالت بدل جاتی تھی، ان میں سے بعض مومن رہتے تھے، بعض کافر ہو جاتے تھے، اور آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سب شروع ہو جاتے تھے۔ یہ بات اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بتائی۔ حالانکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں موجود ہوتی تھی، انبیاء کے طریقے ان کے سامنے ہوتے تھے، انبیاء کی کتابیں ان کے سامنے ہوتی تھی، مگر وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو بھی یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالی نے ایک بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فعال لما یرید ہے، اس کی شان یہ بندہ جب کام کا ارادہ کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ کام مکمل ہو، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہو کر رہتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ